الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی و اتباعی و اعوانی و انصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، 13 جون کو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی، اس میں جو شرارت ہوئی، پھر اس پر شاہ زیب خانزادہ جو ہمارے پاکستان کی جیو ٹی وی کے اینکر ہیں، آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کرتے ہیں اور اچھے سلجھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو میں آج آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور شاہ زیب خانزادہ سے ہی سمجھیں کہ میں مخاطب ہوں۔ لیکن پہلے جو میں آپ کو صورتحال بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 13 جون کو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی گئی، اس کے اندر پاکستان کے مسلمان طلباء نے بھی حصہ لیا۔ اس پر قائد اعظم یونیورسٹی کی جو 20 جون کو HEC کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر شائستہ سہیل نے پابندی لگا دی تھی، لیکن اس پابندی پر شائستہ صاحبہ کو بہت ٹارچر کیا گیا یا کیا بھی ہوا، اس پابندی کو انہوں نے واپس لی۔ اگرچہ یونیورسٹی کا نام نہیں لیا گیا تھا، انہوں نے بہت زبردست باتیں کی اس کے اندر کہ بھائی پاکستان کے اسلامی تشخص کو اس طریقے سے مٹانا درست نہیں ہے۔ اس پر ہمیشہ شاہ زیب خانزادہ کو تکلیف ہوتی ہے اور شاہ زیب خانزادہ کو انہی معاملات کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے میں یہ بات بعد میں کروں گا، لیکن پہلے وہ بات کروں گا کہ ملالہ یوسفزئی شیطان ملعون دجال جیسی عورت جس نے اسلام کے خلاف بہت بڑا پرچم اٹھا رکھا، اب بھی انسانیت کے نام پر پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کو انسان بنایا ہی اسلام میں ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت تھا ہی نہیں۔ ماں سے شادی کر لینا، ننگا طواف کر لینا، بہن کے ساتھ شادی کر لینا، باپ کے مرنے کے بعد ماں کو حرم میں اپنے لے آنا اور نکاح کر لینا، شادی کر لینا، یہ تھے انسان۔ اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے، تو اسلام کے نام پر یہ پاکستان ملک حاصل کیا گیا ہے، تو اسلام اس کا تشخص ہوا، اسلام اس کا یعنی کہ ایک لوگو ہوا پاکستان کا۔ تو اس ملعونہ کے اس پر شاہ زیب خانزادہ کے آج بھی آپ دیکھیں گے تو اس کا جو لوگو چل رہا ہوتا ہے اس میں اس ملعونہ ملالہ یوسفزئی کا فوٹو چل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے پر شاہ زیب خانزادہ کو اس پر تو تکلیف ہو گئی کہ ملالہ یوسفزئی کے خلاف یہ بات ہوئی ہے، یا ترکیہ میں جو میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا ترکی بادشاہ نے، اس پر شاہ زیب خانزادہ اچھل پڑے اور شاہ زیب خانزادہ نے 20 سے 25 منٹ کی تقریر کر ڈالی اس پر کہ یہ غلط ہے اور یہ یوں ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے حق میں تو بول دیا۔ میں شاہ زیب خانزادہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اسی پر آپ کو بولنا رہ گیا ہے؟ آپ کو جب یہ تکلیف، چلو مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ ہولی کا مقصد یہ، پھر آتا ہوں میں اس مسئلے پر، شاہ زیب خانزادہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں ذہن میں آتی کہ قادیانی رسول اللہ کے لیے پاکستان میں اب بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سور کی چربی کھاتے تھے؟ کبھی آپ نے اس پر پروگرام کیا؟ اس پر آپ نے 2 الفاظ بولے کہ قادیانی بھلے اقلیت بن کر رہے ہیں، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مانے، ان کو ہم حقوق دیتے ہیں؟ تمہیں یہ پتہ نہیں؟ میں آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں دکھاؤں گا کہ قادیانیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1993 میں اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ تم ان پر کیوں نہیں پروگرام کرتے؟ تم قادیانی کو کیوں نہیں سامنے بٹھا کر کہتے کہ ان کتابوں سے ہاتھ اٹھاؤ یا اپنے آپ کو تم اقلیت مانو؟ یہ تمہارے پروگرام سے 100% یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ تم قادیانیوں کو جو کافر قرار دلوایا گیا تھا، یہ اسلام کی شدت پسندی کے نعرے لگا کر قادیانیوں کو تم شاید یہ چاہتے ہو کہ مسلمان ڈکلیئر کر دیا جائے۔ نہیں ہوگا، یہ آپ کی بھول ہے۔ بلکہ آج میں اس حوالے سے جو تم نے پروگرام کیا ہے کہ جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے جو تم نے پروگرام کیا، اور تمہارے جتنے اسلام دشمنی پر مبنی جو تمہارے پروگرامز ہوتے ہیں اور جو تمہارے سوالات ہوتے ہیں، تمہارے دل کی بھڑاس جو نکالتے ہیں، اور صرف السلام علیکم کہنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، اور السلام علیکم کہنے سے اور درود شریف پڑھنے سے اور اس طریقے سے کرنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ السلام علیکم تو قادیانی بھی کہہ لیتے ہیں، درود شریف تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، ہم انہیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ، تم پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہو۔ سب سے پہلے تو تم نے جو اعتراضات کیے، تم نے کہا کہ میں نے اس کو ڈائریکٹر HEC کی ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر شائستہ سہیل کو بلایا، لیکن وہ پروگرام میں نہیں۔ وہ کیوں آئے؟ انہیں کیا پتا اسلام کے بارے میں؟
انہیں کیا پتا بیچاری کو کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، ہولی کھیلنے کے معاملے میں کیا کہتا ہے، یا بسنت منانے کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا ہندوؤں کے اور اسلام کے تعلقات کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. مجھے بلاؤ نا، آپ مجھے بلاؤ، میں آؤں گا، مفتی محمد طاہر مکی آؤں گا تمہارے پروگرام کے اندر، شاہ زیب خاندان کے اندر، اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ جو تم کہہ رہے ہو اسلام کے خلاف، اسلام دشمنی پر مبنی ہے، تو جو سزا تم مجھے دینا. تم مفتی طارق مسعود صاحب کو بلاؤ نا، تو کہ یہ اسلام کے بارے میں، ان کو کیا پتا بیچارے ڈائریکٹروں کو، تمہاری یونیورسٹی کے ڈائریکٹروں کو اسلام کے بارے میں کیا پتا، تمہیں کیا پتا. شاہ زیب میں تم سے پوچھتا ہوں، فرائض کے تم بتاؤ گے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، کون کون سی ہیں، بتاؤ مجھے ایک دم بغیر قسم دیتا ہوں تمہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، کسی عالم دین سے بات نہیں کرنا، فون کر کے بات کر کے مجھے نہیں بتانا، تمہیں قرآن دوں گا، ایک دم مجھے بتاؤ کتنے فرائض ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بس تمہیں بولنا آ گیا، صرف بولنے کا فن آ گیا اور تم اب اسلام کو دبانے لگ گئے، تم اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے. جو اسلام دشمنی پر کوئی بات بولے تم اس کو اچھال کر اور میڈیا پر لا کر اور تم پاکستان کے اسلامی تشخص کو تم برباد کر رہے ہو. کس نے کہہ دیا؟ تم کہہ رہے ہو کہ سعودیہ نے یہ کر دیا، ترکیہ نے یہ کر دیا. جو کچھ کریں سعودیہ والے، جو کچھ کریں سعودیہ والے، وہاں پر سینما، ننگی سینما بنوائیں، ترکیہ والے ننگی سینما بنوائیں، ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے. پاکستان میں بنے گا ہم اعتراض کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ شاہ زیب پتا ہے تمہیں، یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو محمد دستور لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، سنت لے کر آئے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں، صرف اس پر عمل ہوگا اور کسی پر عمل نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں تھا تو پاکستان کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا، اسلام پر لینے کا مقصد کیا تھا؟ یہی حقوق تو ہمیں انڈیا میں اب بھی مل رہے ہیں. پھر پاکستان کو جدا لینے کا مقصد کیا تھا؟ علامہ ظفر عثمانی کے جھنڈا جدا لہرانے کا مقصد کیا تھا؟ علامہ قائد اعظم کی اتنی ساری تکلیفات اٹھا کر پاکستان کو جدا لینے کا مقصد کیا تھا؟ علامہ اقبال کے پاکستان کو نیا تشخص پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تم پاکستان کا تشخص تو تم برباد کرو شاہ زیب خانزادہ. کہ تم نے کبھی اس بات پر پروگرام کیا کہ قادیانی رسول اللہ کے اتنے بڑے گستاخ قادیانی کو بلاؤ، ادھر سے عالمی مجلس تحفظ خطرات کے کسی بھی رہنما کو مجھے بلاؤ، مولانا اللہ وسائے کو بلاؤ، قاضی احسان احمد ہمارا ختم نبوت کا کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تم اس کو بلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر قادیانی کی باتیں کرواؤ کہ قادیانی کے کتنے غلیظ عقائد ہے. کبھی قادیانی کو ان عقائد کو روکنے کے لیے تم نے روک تھام کی کوشش کی؟ نہیں کی. صرف تمہیں تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کے اسلامی تشخص کو بحال رکھنے کے لیے اگر کوئی مسلمان آواز اٹھاتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اس سے ہم کیا سمجھیں کہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں؟ تمہیں پیسہ کہاں سے مل رہا ہے؟ کس کی زبان تم بول رہے ہو؟ تم نے یہ اس پروگرام کے اندر تم نے کہا کہ ہم ہر مذہب کو ان کا تہوار منانے کی اجازت، یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کو ان کا تہوار منانے کی اجازت دیتے ہیں، مگر ملک کی اسلامی شناخت کو مٹانے کی تصویر کشی کرتے ہیں. ہر مذہب کو تہوار منانے کی اجازت ہے 4 دیواری کے اندر. اب تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے، ہولی کا یہ ڈرامہ بند کیا جائے. 4 دیواری کے اندر ہندو اپنے مندروں کے اندر جا کر ہولی منائیں. یہ بازاروں کے اندر یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوؤں کو پابند بنایا جائے. ہم عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم شاہ زیب خانزادہ تم کہاں پڑھتے ہو؟ پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ تم جہاں پڑھتے ہو گے تمہیں پتا ہوگا کہ یا تو عیدگاہ میں یا جامع مسجد کے اندر. میں عیدگاہ میں پڑھتا ہوں، میں اپنی مسجد کے اندر پڑھاتا ہوں. ہماری عیدگاہیں بنی ہوئی ہیں. جمعے کی نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ چلو جو بھی تقریر ہم کرتے ہیں، جس کے خلاف بھی بولتے ہیں، کہاں بولتے ہیں؟ اپنی مسجدوں کے لاؤڈوں کے اندر اور 4 دیواروں کے اندر. لیکن یہ ہندو روڈوں پر رنگ پھینک کر کیا کر رہے ہیں؟ اور تم ان کی پشت پناہی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کون ہو؟ ہمیں اس سے اختلاف نہیں. ہندو برادری اپنا تہوار منائے، بھرپور طریقے سے منائے. اسلام نے جتنا کافروں کو تحفظ فراہم کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شاہ زیب خانزادہ کہ اسلام کیا ہے. پتہ ہے جب وہ یہودی بھیک مانگ رہا تھا، بڈھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے وہاں سے، تمہارے وزیر اعظموں کی طرح ہیلی کاپٹر پہ نہیں جاتے تھے، پیدل جا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس کو بلایا تو یہودی نے کہا کہ کیا کریں، جب تک جوان تھے تو کما کر عمر کو، اس کو پتہ نہیں تھا یہ عمر ہے، کما کر عمر کو ٹیکس ہم دیتے تھے، لیکن اب جب بڈھے ہو گئے تو بھیک مانگ کر ٹیکس تو عمر مانگے گا نا. حضرت عمر رو پڑے. وہیں اعلان کیا اور یہ دستور بن گیا. آج تک یہ دستور اسلام میں ہے
کہ جو حضرت عمر نے فرمایا جو کافر کمانے سے لاچار ہو جائے اپاہج ہو جائے اس کے تمام اخراجات اسلامی حکومت کے ذمہ ہے. تمہیں کیا پتا اسلام کا شاہ خان زادہ کہ اسلام نے کتنی بڑی جینے کی جو ہے نا انسان کو طریقہ کار دیا ہے جینے کا کہ کس طریقے پر جیا جائے. لیکن جس طریقے پر تم پاکستان کو اسلام غیر اسلامی ملک شو کروانا چاہتے ہو اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ کو معافی مانگنا ہوگی یا پھر مجھے بلاؤ اپنے اسی قسم کے پروگراموں کے اندر مجھے بلاؤ, مفتی طارق مسعود صاحب کو بلاؤ, جامع رشید سے کسی بھی مفتی کو بلاؤ, جامع بن ٹاؤن سے کسی بھی مفتی کو بلاؤ اور پروگرام کرواؤ. وہ تمہیں جواب دیں گے. تمہیں اس کا ان باتوں کا جواب تمہیں شیخ رشید دے گا کیا؟ ان باتوں کا جواب تمہیں عمران خان دے گا کیا؟ ان باتوں کا جواب تمہیں شہباز شریف دے گا کیا؟ تمہیں کیا پتا اسلام کے تشخص کا؟ تمہاری تو شکلیں ایسی ہیں. اللہ کے بندو توبہ استغفار کرو. تمہاری شکلیں ایسی ہیں. پتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس داڑھی منڈا آتا تھا, حضور علیہ السلام اس سے چہرہ پھیر لیتے تھے. یہ حدیث کی کتاب کے اندر ملتا ہے. حضور علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تم کیا ہوتے ہو کہ اسلام پر بات کرنے والے؟ ہاں علماء کو بٹھاؤ, ان سے رہنمائی لو کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, یونیورسٹی کے اندر اس طریقے سے ہولی کھیلی گئی ہے. ہم دست بستہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے وہ بتا دیجئے. وہ آپ کو بتا دیں گے علماء اکرام کہ اسلام میں اس کا یہ مقام ہے کہ بھائی ایک ہندوؤں کی کلاس ہو, ہندو طلباء کی کلاس ہو, بھلے وہ دروازہ اندر سے لگائیں, خوب رنگ پھینکے, خوب رنگ پھینکے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, ہلڑ بازی کریں, یہ کریں, لیکن مسلمان جدا رہیں. مسلمان کا ہندوؤں کی یا کسی بھی غیر مسلم کے تہوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ منانے کی اسلام میں اجازت ہے, یہ اسلام کا فتویٰ ہے, وہ نہیں منا سکتے. مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو ان کی ہولی پر یا بسنت یا اپنا دیگر جتنے بھی ان کی ہوتے ہیں ان پر مبارکباد دینے کا حقدار نہیں ہے مسلمان. نہ ان کو مٹھائی پہنچائے. اگر وہ زوری مبارکباد دیتے ہیں تو مسلمان خاموشی اختیار کرے, رواداری کرے, چائے پلائے, بٹھائے, کھانا کھلائے, اپنے ساتھ کرے. لیکن ایسا کوئی بھی عمل جس سے لگے کہ یہ مسلمان نہیں, ہندو ہے. ہولی پر اگر مجھ پر رنگ پھینکا جائے اور ایک ہندو میرے برابر بیٹھا ہوا ہو, سر پہ پگڑی میرے بھی ہو, سر پہ پگڑی ہندو کو بھی ہو, داڑھی ہندو کو بھی ہو, داڑھی مجھے بھی ہو, رومال اس کو بھی رکھا ہوا, رومال مجھے بھی رکھا ہوا, دونوں پر رنگ ہو, تم کیسے کہو گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ تم کیسے ڈکلیئر کرو گے؟ اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ پڑھ کے بتاؤں میں جناب علی کے ہندو پاکستان کا شہری ہیں. بالکل ہے, کون کہتا ہے نہیں ہے؟ ہندو پاکستان کا شہری ہے. اگر بغیر کسی وجہ کے ہندو کو مسلمان تھپڑ مارے گا تو بھی تم کیا انصاف کرو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے؟ یہ سارے قانون بنائے ہوئے مسلمان اسلام نے بنائے ہیں. شاہ صاحب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں عیسائی آیا, عیسائی, اس نے کہا کہ تیرے فلانے ملک کے, شام کے یا کسی ملک کے گورنر نے, حضرت عمرو بن عاص نے, کہ بیٹے نے تھپڑ مارا ہے مجھے. حضرت نے فرمایا اس کو مہمان خانے میں بٹھا دو. گورنر کو خط لکھا, اس زمانے میں جتنے دن لگتے ہوں گے, مہینہ سوا لگا. گورنر آیا, بیٹا آیا, بولا کہاں عیسائی بلاؤ. عیسائی کو بلایا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا صحیح اس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کیوں؟ کا گھوڑ سواری ہو رہی تھی, میرا گھوڑا آگے نکل گیا, اس کے بیٹے نے تھپڑ مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ صحیح کہتا ہے گورنر سے؟ بولا سے مجھے پتا نہیں. اس کو تو پتا نہیں تھا, بیٹے کا مسئلہ تھا. تو حضرت عمر نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہاں. حضرت عمر نے کہا بیٹے کو کہ اس طرف آ. اور عیسائی کو انصاف یہ ہے, اسلام نے انصاف دیا. شاہ صاحب تم کہاں ہو؟ تم کیا انصاف کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے اسلام کے بارے میں. تم اسلام کے بارے میں خاموش رہو, علماء سے رابطے کرو. جو بھی ایسی بات ہو تو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم بیٹھ کر ٹی وی پر اور اسلام کو ڈکلیئر کرتے رہو کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے؟ اگر یہ حق اس محترمہ مکرمہ HEC کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر شائستہ سہیل کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ ڈکلیئر کرو کہ یہ اسلام میں جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ تمہیں یہ واقعہ پتا ہے حضرت عمر کا؟ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ میں قسم دے کر بولتا ہوں کہ بغیر دیکھے مجھے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہمیں مدارس کے اندر پڑھایا گیا ہے, تو علماء کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گورنر, مسلمان گورنر, تابعی مسلمان گورنر تو صحابی تھا, اس کا بیٹا تابعی تھا, اس کو کہا کہ ذرا اس سائڈ پہ آ جا. اس سائڈ پہ آیا
عیسائی کو حضرت عمر نے اپنا درہ دیا، درہ دے کر کہا کہ لگا اس کو. عیسائی نے وہ درہ لیا، دور جا کے پھینک دیا. حضرت عمر نے کہا ڈر گیا. پتا ہے اس نے کیا کہا؟ شاہ زیب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، تم اسلام کے بارے میں کچھ تم نہیں جانتے ہو. صرف ٹی وی پر بیٹھ جانے سے میں کل ایک چینل کھول لیتا ہوں، طاہر مکی چینل، اس پر بیٹھ کر میں بن جاؤں ڈاکٹر. ہاں بھائی پاکستان تم نے ڈاکٹر، تم نے پاکستان کیسے دی، تم نے کیسے ڈکلیئر کیا کہ اس کو سیپران دینی چاہیے تھی، پاکستان دینی چاہیے تھی، تو فلاں نہیں دینی چاہیے. ابے تو مفتی ہے، اپنی بات کر. تو ڈاکٹر پر چڑھائی کر بیٹھا ہے کہ پاکستان دی اس کو کی، وہ کیا فلانا کیا ڈھمکا کیا. تو نے اگر ٹی وی بنائی بھی ہے تو اسلامی معاملات پر بات کر. تو کیوں ڈاکٹروں کے بیچ میں آ رہا ہے؟ تو کیوں انجینئروں کے بیچ میں کہ نہیں میں مفتی ہوں، پگڑی پہنی ہوئی ہے، نہیں یہ دیوار تو نے ایسے بنائی، ایسے بنائی، کیسے بنائی، کیوں بنائی، یہ کیا بنائی، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، ڈھمکا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اپنا کام کر. تم نے ٹی ویاں بنائی ہیں خبروں کے لیے، خبریں چلاؤ. پھر ان خبروں پر علماء کو تبصرے کے لیے، اگر اسلامی معاملات ہے علماء کو بٹھا. تم کون ہو تو تبصرہ کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگا اس کو، اس نے جا کر درہ پھینک دیا. پتا اس نے کیا بولا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تو ڈر گیا ہے کہ گورنر کا بیٹا ہے. اس نے کہا ڈر نہیں گیا. عمر جس نے بھی کہا تھا سچ کہا تھا کہ عمر کے دربار میں انصاف ملے گا. اب مجھے کلمہ پڑا. یہ ہوتا ہے اسلام. ہمیں پتا ہے اسلام کا، لیکن اسلام نے اس بات کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ تم بسنت مناتے پھرو. بسنت پر بھی تمہیں تکلیف ہوئی، اور اگر ہولی مسلمانوں پر رنگ پھینکے جا رہے ہیں اور انہیں روکا جا رہا ہے تو اس پر تمہیں تکلیف ہو رہی. تمہیں اس پر تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ تم نے کیوں آج تک، میرا سوال ہے 7 ستمبر کو آج تک تم نے کیوں پروگرام نہیں کیا کہ 7 ستمبر کے دن قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ میں اس پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بھٹو کو تم نے اپنے الفاظ سے کہا. مجھے بھیجو وہ ویڈیو کلپ. میں اپنا نمبر دے رہا ہوں 0333288259. شاہ زیب مجھے بھیجو کہ تم نے ایک دفعہ بھی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا ہو، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو. سیاست کی وجہ سے کیا ہوگا. سیاست کیا ہے؟ سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں. تم نے کبھی اس پر بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ عظیم انسان تھا کہ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا؟ تم نے 7 ستمبر کو پروگرام کر کے ایک دفعہ بھی کہا ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد؟ تم نے ایک دفعہ بھی کہا کہ قادیانیوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ، آج تک قادیانی اپنے آپ کو مسلمان منواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصلی مسلمان قادیانی ہیں. شاہ زیب تم سمیت مجھے وہ کہتے ہیں رنڈیوں کی اولاد ہو. قادیانیوں کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. شاہ زیب تمہیں کہتے ہیں تم رنڈیوں کی اولاد ہو. اب ڈکلیئر کرو خود کہ تم قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو. شاہ زیب نہیں مانتے، میرا یقین ہے کہ تم نہیں مانتے ہوگے. نہیں مانتے تو تم اور میں تو قادیانیوں کے ہاں رنڈیوں کی اولاد ہو گئے. بلاؤ نا ان کو. اور اگر میں تو نہیں مانتا، بھلے میں ان کے ہاں جو کچھ بھی ہوں، اگر تم مانتے ہو تو پھر تو تم کافر ہو. کافر ہو تو اترو جیو نیوز سے. تم یہ غلط ہے کہ صحافت کے میدان میں آ کر اپنے اثر رسوخ کو غلط استعمال کر کے اور دین اسلام کے خلاف. میں اس صحافت کے مذمت کرتا ہوں. تمہارے اس 7 منٹ کے جو 40 گھنٹے کا تم نے پروگرام دکھایا اسلام کے خلاف، اس کو اسلام کے خلاف پروگرام کہہ کر کہ یہ تم نے جو 7 منٹ کی تقریر کی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے مسئلے پر، وہاں ہولی منانے والے مسئلے پر، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور میں تم سمیت تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کے معاملات کو میڈیا پر لا کر مذہبی جنگ تم چھیڑ رہے ہو. شاہ زیب خان زادہ ہم نہیں چھیڑ رہے. مذہبی منافرت تم چھیڑ رہے ہو، ہم نہیں چھیڑ رہے. ہم میں بیسیکلی میں قومی طور پر سندھی ہوں، اور ہمارے سندھوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اجرک پاؤں کے نیچے آ جائے. کل پرسوں ہمارے ایک یہاں کے سابق ایم این اے تھے یا ایم پی تھے، اس نے پاؤں کے نیچے اجرک رکھ دیا تو میڈیا چڑھ پڑا اس پر. تو یہ ہر کوئی قومیت پر اتنا ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر قومیت سے زیادہ اسلام پر جان دینے والا ہوں. اسلام کے بارے میں ہم ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تم اس پر شاہ زیب خانزادہ کو میں کہتا ہوں کہ وہ معافی مانگے قوم سے بھی، اور آئندہ اس قسم کے پروگرام مت کرے. مولانا یوسف زئی ہو گئی یا دوسرے تیسرے جو پروگرام ہو گئے، اس قسم کے پروگرام نہ کرے. اور اگر کرتے ہیں تو مولانا یوسف زئی لانتی کو لائیں، پھر مجھے بلائیں. مولانا یوسف زئی دجال لانتی کو لائیں، مفتی طارق مسعود کو بلائیں، اور مفتی وحید قریشی کو بلائیں، عبدالواحد قریشی کو بلائیں، علماء اکرام کو بلائیں.
तुम अकेले एक दज्जाल को बिठाकर गुमराह कर सकते हो, ये गलत है। उलमा को बुलाओ, उन अफराद को नहीं बुलाओ बहाना देने के लिए फोन करके, हाँ भाई आ रहे हो, नहीं मैंने प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए, हम आएंगे, अपने पैसे पर आएंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, प्रोग्राम के लिए बुलाओ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी तुम्हें दे दिया है। लेकिन इस तरीके से जो तुमने अपने आप को जाहिर किया है, ये गलत है। इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूं कि ये तुमने आखिर में जो अल्फाज कहे हैं कि अगर ये इदारे किसी इदारे को ये हक किसने दिया है कि ये डिक्लेयर करे कि डिक्टेट करे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो तुम्हें शाहजेब किसने हक दिया है कि तुम होली के बारे में कहो कि भाई ये जायज या ना जायज है? ये हक उलमा इकराम को है, ये हक दारुल इफ्ता को है, ये हक दीन के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने वालों को है, और ये हक उन्हीं के पास रहेगा। उलमा इकराम डिक्लेयर करेंगे कि ये चीज जायज है या ना जायज है, टीवी पर बैठे हुए एंकर नहीं, जो शायद नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मैं तुम्हारे हर लफ्ज की शदीद मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं, फौरी तौर पर जिन तलबा ने, मुसलमान तलबा ने यूनिवर्सिटी के अंदर, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर होली में हिस्सा लिया है, उनसे मालूम किया जाए, अगर गलती से हुआ है माफ कर दिया जाए, नहीं तो इस्लाम का तशख्खुस, उससे मजाक उड़ाने के जुर्म में उन तलबा को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। और आइंदा के लिए हमारा मुतालबा यह है कि ये होली वगैरह और इस किस्म के जो जिन भी अक़लियतों का एहतराम है, एहतराम का मकसद ये नहीं है कि वो हमारे घरों में घुसे, एहतराम का मकसद ये नहीं है कि हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को पायमाल करें, इससे हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस पायमाल होता है। अपने घरों में बैठकर जो करना चाहें, अपने मंदिरों में बैठकर जो करना चाहें करें, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे, हम उनकी फौज को अपील करेंगे कि इनकी हिफाजत करो, रेंजर्स को हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इन हिंदू अंदर गए हुए मंदिरों में कोई शैतान इनको तंग न करे, इनकी हिफाजत करो, लेकिन अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए इस तरीके पर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।